5 گناہ کرنے والوں کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے۔ 5 خطائیں کرنے والوں کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ خدارا میری قوم کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو، اور یہ بیان توجہ سے سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر وہ 5 گناہ کرنے والے لوگ کون سے ہیں۔ کہیں آپ ان میں شامل تو نہیں؟ اگر آپ بھی ان میں شامل ہیں تو خدارا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو برسوں سے چھپا ہوا تھا، جسے آج تک نہ علماء نے بتایا اور نہ ہی قصائیوں نے سمجھایا۔ قربانی کا جانور صرف ذبح ہونے نہیں آتا، وہ کچھ کہنے بھی آتا ہے، کچھ سنانے بھی آتا ہے۔ وہ صرف جانور نہیں ہوتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف جانور نہیں ہوتا، وہ تمہارے اعمال کا شیشہ بھی ہوتا ہے جو تمہیں دکھلانے آتا ہے۔ وہ بولتا تو نہیں مگر اس کی خاموشی خدا کا عرش ہلا دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اسے اللہ کے لیے لایا ہے اور کون دنیا کے دکھلاوے کے لیے لایا ہے۔ جانور جانتا ہے، یہ جانور 5 لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے، 5 لوگوں کو دل سے بد دعا دیتا ہے۔ جب ایک انسان جانور کی گردن پر چھری رکھتا ہے تو زمین پر خاموشی چھا جاتی ہے، زمین پر خاموشی ہوتی ہے مگر آسمان پر شور مچ جاتا ہے۔ جب ایک انسان جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان پر شور مچ جاتا ہے۔ جانور کی گردن سے بہتا خون فرش پر گرتا ہے مگر اس کی روح عرش کی طرف اڑ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ روح اللہ کے سامنے پہنچتی ہے، ذبح ہونے والے جانور کی روح جیسے ہی اللہ کے سامنے پہنچتی ہے تو یہ روح عرض کرتی ہے، اے میرے اللہ۔ جانور کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوتا ہے، شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ میں تو تیرے نام پر ذبح ہونے آیا تھا، یہ تو مجھے قربانی کے نام پر خرید کر آیا تھا، لیکن جس ہاتھ نے مجھے کاٹا اس میں تیری محبت نہیں، اس میں تو دکھاوا ہی دکھاوا تھا، اس میں تیری محبت کہاں تھی؟ ان ہاتھوں میں تو دکھاوا تھا، وہ تو 5 بڑے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ کیا تو ایسی قربانی قبول کرے گا؟ کیا تو ان 5 لوگوں کی قربانی قبول کرے گا جو سر سے لے کر پیروں تک پلید ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، جو توبہ بھی نہیں کرتے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا تو ایسے لوگوں کی قربانی بھی قبول کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، جانور کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ جانور کا جسم ذبح ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، دانتوں کی چکیوں میں چبایا جاتا ہے، مگر اس کی جو گواہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے نیتوں کا، یہ امتحان ہے ارادوں کا اور دل کی پاکیزگی کا۔ جب تم جانور کی گردن پر چھری رکھتے ہو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو صرف تمہارے ہاتھ کا نہیں، دل کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی کا، دل کے ارادوں کا، دل کی نیتوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اس امتحان میں کامیاب بھی ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں جن کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ جانور تو خاموش ہوتا ہے لیکن اس کی روح اللہ کے حضور فریاد کرتی ہے۔ جانور کی روح اللہ کے حضور فریاد کرتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، شکوے پیش کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی نیت خراب رکھ کر قربانی کرتا ہے نا، اللہ اکبر، تو اس کی روح اللہ کے حضور فریاد کرتی ہے۔ اب غور سے سننا کہ آخر وہ کون سے 5 بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 1، تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ شخص پکی توبہ نہیں کر لیتا۔
تکبر کرنے والے شخص کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تب تک جب تک یہ شخص توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت میں کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ میں کرنے والا شخص جانور ذبح کرتا ہے نا، تو وہ جانور اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے تیرے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا تھا، اسے ثواب سے محروم رکھنا، اسے میری قربانی کا ثواب مت دینا، کیونکہ یہ تیرے لیے مجھے نہیں خرید کر لایا تھا، یہ تو لوگوں کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اس کی نیت صاف نہیں، اور جس کی نیت صاف نہیں اس کے اعمال قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کی نیت ہی سرے سے صاف نہیں۔ جوانوں، ہر ایک گناہ کرنا میرا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی میں مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ یہ وہ بیماری ہے جو دل کو سیاہ کر دیتی ہے، عبادتوں کو جلا دیتی ہے، اور انسان کو اللہ کی نظر میں ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ وہ دلدل ہے جس میں آج کا ہر ایک انسان گردن تک دھس چکا ہے۔ کیوں دھس چکا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنا لباس دکھانا ہے، اپنی گاڑی دکھانی ہے، اپنا گھر دکھانا ہے، اپنی قربانی دکھانی ہے۔ سب کچھ دنیا کو دکھا دیا، جتنا کچھ تھا سب کچھ دنیا کو دکھا دیا، اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے محترم بھائیوں، جو انسان تکبر کرتا ہے نا، وہ دراصل رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تکبر تو صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سنانا لازم سمجھوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ اگر آپ لوگ یہ عبرتناک واقعہ ایک بار سن لیتے ہو نا، تو تکبر جڑ سے ختم کر دو گے، انشاءاللہ آج ہی توبہ کرو گے۔ جوانوں، رات کی تاریکی میں ایک جنازہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے کے پیچھے صرف 3 لوگ تھے۔ رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، ایک جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے کے پیچھے صرف 3 لوگ تھے۔ کسی میت کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کسی میت کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی میت 4 کندھا دینے والوں کے لیے بھی ترستی رہتی ہے۔ وہ شخص جو زندگی بھر اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑتا رہا، جس کی گاڑی آتی تھی تو راستے خود بخود صاف ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی میت کے لیے کوئی راستہ بنانے والا نہ تھا، نہ رش تھا، نہ ہجوم تھا، نہ کسی کی آنکھیں نم تھیں، نہ کسی کی زبان پر نام تھا۔ ساری زندگی وہ لوگوں کو لباس سے تولتا رہا، مگر آج کفن ایک جیسا، مٹی ایک جیسی لمبی گاڑی دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ آج نمبردار کا جنازہ تو جا رہا ہے، مگر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، 3 لوگوں کے سوا چوتھا بندہ نہیں۔ وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو حقیر جانا، اپنی دولت، شہرت اور قربانیوں پر فخر کرتا رہا، آج اپنی ہی لاش کے لیے کندھا دینے والوں کے لیے ترس رہا تھا۔ آج مٹی اس کے اوپر تھوک رہی تھی، کفن گیلا ہو رہا تھا، زمین سخت ہو گئی تھی، اور جب قبر میں رکھا گیا تو مٹی خود سے جدا ہونے لگی۔ اب آگے کی کہانی سنیے۔ چند لوگ قبرستان میں کھڑے اس امیر شخص کی تدفین کر رہے تھے، اتنے میں ایک فقیر اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ والا وہاں سے گزرا، اللہ والے نے جب مرنے والے کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، یہ وہی ہے نا جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام رک جائے گا، نہیں چلے گا۔ پھر فقیر آگے بڑھا، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آہستہ بولا، او مرنے والے، سب کچھ کر لیا تو نے، دولت جمع کی، محل بنائے، عزت خریدی، مگر افسوس ایک چیز نہ خرید سکا، اور وہ چیز تھی عاجزی، اور یہی وہ چیز تھی جو تیرا رب مانگتا تھا۔ انسان کے پاس عبادت ہے، عبادتوں کے انبار ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یہ فقیر سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگو، میں بھی اس امیر کے دروازے پر گیا تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور اس کے محل کے کتے بھی دودھ پی رہے تھے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے مجھے
بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آج دیکھو اس کے غرور کی سزا اسے کیسے مل رہی ہے۔ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آج دیکھو اس کے غرور کی سزا اسے مل چکی ہے۔ اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی میں کی وجہ سے لوگ اس سے اس قدر نفرت کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے، او میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ پھر فقیر نے کہا لوگو سب کچھ کرنا، محل بنانا، دولت کمانا، مگر تکبر مت کرنا، کیونکہ جس نے تکبر کیا وہ رب کی نظر سے گر گیا، اور جو رب کی نظر سے گرا پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی۔ جو شخص رب کی نظر سے گر گیا ہے پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا تکبر کرنے والے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص توبہ نہیں کر لیتا، اور ایسے شخص کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص جس کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور فرشتے ایسے شخص پر افسوس کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے۔ جوانو، کسی کا دل دکھانے والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی کا دل دکھاتا ہے نا، بار بار دلوں پر ہی وار کرتا ہے نا، جب یہ شخص قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور خریدتا ہے، تو یہ جانور اسے بد دعائیں دیتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اور اللہ کے حضور فریادیں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ مجھے کس نیت سے لے کے آیا تھا، اور اس کا اندر تو سارا کا سارا ناپاک ہے، اس کا اندر تو سارا کا سارا گندا ہوا پڑا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے، جو دوسروں کے دلوں پر وار کرتا ہے، جس کی زبان دوسروں کو کاٹتی ہے، لہجہ ایسا کہ سننے والا رو دے، عمل ایسے کہ سامنے والا ٹوٹ جائے۔ وہ شخص جس نے ہر ایک رشتے کو الفاظوں سے زخمی کیا، زبان سے زخمی کیا، وہ جب جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو جانور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ، یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو ذبح کیا، یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو توڑا۔ جوانو، کتنے لوگ ہیں جو بے قصور لوگوں کا دل دکھا کر کہتے ہیں میں نے کون سا قتل کر دیا ہے، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، جینا حرام کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا قتل کر دیا ہے، صرف بات ہی تو کی ہے نا، صرف ایک جملہ ہی تو بولا ہے نا، کون سا آگے والا مر گیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب دل زخمی ہو جائے نا تو لفظ بھی قاتل بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ کسی کو رات بھر رلا سکتا ہے، ایک نظر کسی کو پوری زندگی کا درد دے سکتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے نکلی بات صرف ہوا میں گم ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ آسمان پر ہر لفظ محفوظ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کا ترازو انصاف بھی تولتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کسی کو رلانے والے روتے نظر آئیں گے، کسی کو ستانے والے ستائے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے نادان لوگ ہیں جو زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں نے کیا ہے کیا ہے، صرف بات ہی تو کی ہے نا۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے لفظوں کا لہجہ کیسا تھا۔ بعض لفظ تیر سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو باہر سے نہیں اندر سے ہی مارتے رہتے ہیں، اور پھر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کھوکھلا پن انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، قیامت کے دن سب سے زیادہ حساب ان لفظوں کا ہوگا جنہوں نے دلوں کو زخمی کیا اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہائے، بے وجہ آنسو بہائے، بے قصور آنسو بہائے۔ جوانو، کسی کے بے آواز آنسوں سے ڈرو، کیونکہ چیخ کر رونے والا صرف تکلیف میں ہوتا ہے۔ جو چیختا ہے نا وہ تو صرف تکلیف میں ہوتا ہے، مگر خاموشی سے رونے والا،
خاموشی سے رونے والا اللہ کے دربار میں اپنے دکھڑے پیش کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو جان، میرے دل کا قاتل جانے۔ اور جب دل کی فریاد عرش تک پہنچتی ہے نا تو زمین والوں کی خوشیاں چھین لی جاتی ہیں، پھر دل توڑنے والے برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو دوست تمہاری خاموشی نہ سمجھے، تمہارے آنسو نہ دیکھے، تمہاری بات میں چھپا درد نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، وہ تمہارا نام لے سکتا ہے مگر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارا نام لے سکتا ہے، دعوے کر سکتا ہے، مگر وہ تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ ارے یہ کیسی دوستی ہے جہاں ایک دوست ساری رات روتا رہا، تکیے بھیگ گئے، آنکھیں سوج گئی، اور دوست اتنا بھی نہ پوچھ سکا کہ تم ٹھیک بھی ہو یا نہیں ہو۔ نہیں بھائی، یہ دوستی نہیں، یہ وقت گزاری ہے۔ یہ دوستی کہاں ہے؟ زندگی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ جن کے لیے راتیں رو کر گزاریں وہ دن نکلتے ہی بھول گئے، جنہیں ٹوٹ کر چاہا وہ ہمیں چھوڑ کر ایسے چلے گئے جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم نے جنہیں دعاؤں میں مانگا، جنہیں سجدوں میں مانگا، وہ ہمیں بد دعائیں دے کر آگے چلے گئے۔ جوانوں، کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر ہمیشہ کے لیے رلانا یہ ایسا ہے جیسا کسی کو جنت کا خواب دکھا کر جہنم میں دھکیل دینا۔ یہ وہ ظلم ہے جو لفظوں میں نہیں بلکہ دعاؤں کی خاموشی میں بد دعا بن کر پلٹتا ہے۔ جو پل بھر کے وعدے کرتے ہیں اور عمر بھر کے زخم دے جاتے ہیں، وہ صرف دھوکہ نہیں دیتے بلکہ وہ کسی کی پوری زندگی ہڑپ بھی کر جاتے ہیں، وہ کسی کی پوری زندگی تباہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کسی کا دل دکھانے والے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، اور ہاں جس کا دل توڑا تھا اس سے جیتے جی معافی نہ مانگ لے تب تک اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دل اللہ کا مسکن ہے، اور جو اللہ کے مسکن کو توڑ دے اس کی عبادت عرش تک نہیں جاتی، وہ فرش پر ہی رل جاتی۔ اور فرمایا تیسرا گناہ جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے ماں باپ کو دکھ دینا۔ جو لوگ والدین کو رلاتے ہیں، والدین کا جینا حرام کر دیتے ہیں، افسوس ان لوگوں پر جو اپنی غیرت دشمنوں پر نہیں ماں باپ پر دکھاتے ہیں، جو غصہ باہر نہیں اپنے گھر کے در و دیوار پر اتارتے ہیں، جو دنیا کے سامنے جھک جاتے ہیں مگر ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں گی۔ نہیں بھائی، جس گھر میں ماں کی آہ ہو، ماں کے آنسو ہوں، باپ کی آنکھوں میں نمی ہو، اس گھر میں سکون نہیں اترتا، رزق رک جاتا ہے، اور دعاؤں کے دروازے تو ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں، اس گھر کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، یا علی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے غضب کے بالکل قریب ہیں اور ہمیں جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے؟ فرمایا جب باپ تم سے ڈرنے لگے، بوڑھی ماں تمہارے دبدبے اور خوف کی وجہ سے تم سے بات نہ کر پائے، جب ایسا موڑ آئے تو جان لینا تم دنیا کے سب سے بڑے بدقسمت ہو اور اللہ کے عذاب کے بالکل قریب ہو۔ جلد از جلد توبہ کر لینا اور ماں باپ کو راضی کر لینا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا مگر دو لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک گنہگار کو معاف کر دے گا مگر دو لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، وہ شخص جس نے والدین کا دل دکھایا ہوگا، ماں کی دعاؤں کو ٹھکرا دیا ہوگا، باپ کے صبر کو آزمائش بنا دیا ہوگا، جس نے ماں باپ کا جینا حرام کر دیا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر دو، وہ شخص جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے یہ 3 انچ کی پیشانی اللہ کے بجائے کسی غیر کے آگے جھکائی ہوگی، ایسے لوگ قیامت کے دن روئیں گے، فریادیں کریں گے، سجدے کریں گے، مگر ان کی عبادت، ان کا سجدہ، ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں ہوگی،
کیوں؟ اس وقت اللہ کا ترازو انصاف تول رہا ہوگا، کیونکہ والدین کا دل توڑنا اور رب کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جھکنا، یہ وہ دو گناہ ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور آخر میں قربانی کی فضیلت کے بارے میں چند اہم باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، جانور کے ذبح ہونے کا نام نہیں، یہ ایک نیت بھی ہے۔ قربانی ایک نیت ہے، قربانی ایک جذبہ ہے، ایک اعلان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات